مرضی یہ تو آپ کا معمول رہا ہے، لیکن آپ نے جو شعر سنایا اس سے لگتا ہے اس نعرے کی تائید ہو رہی ہے جس میں کہا گیا کہ میرا جسم میری مرضی. ایسا ہی تو نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جناب پیچیدہ صاحب جی آپ اتنے مغموم کیوں ہیں؟ بال کی کھال میں درد ہے. 1 ہفتہ پہلے چوٹ لگی تھی اور زخم ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. آپ نے اس میں کچھ لگایا نہیں؟ جی لگایا تھا فیس بک پر اسٹیٹس. تو علاج بھی کروا لیتے ہیں. سوچا تھا لیکن ریچارج ہی ختم ہو گیا. بکواس بند کیجیے. آپ کے اسی حرکت پہ ایک شعر یاد آیا کہ کہیں گولی لکھی ہے اور کہیں مار، کہ کہیں گولی لکھی ہے اور کہیں مار، کہیں گولی لکھی ہے اور کہیں مار، تم دیکھنے سے ہی لگتے ہو دماغی بیمار. سامعین سنیے گا. اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، اندھے نکالتے ہیں چہرے سے میرے نقص، بہروں کو شکایت ہے کہ غلط بولتا ہوں. سننے والوں کو بھی یہی شکایت ہے آپ سے. خیر چلیے، لیکن آپ دونوں اتنے تاخیر سے کیوں پہنچے؟ جناب زبردستی صاحب، راستے میں 2 کا سکہ گم ہو گیا تھا. 2 کا؟ جی 2 کا اسی کو تلاش رہا تھا. تو بہت بڑی رقم تلاش کر رہے تھے. جناب پیچیدہ صاحب آپ بتائیں گے کیوں لیٹ ہوئے؟ میں اس سکے پر پیر رکھ کر کھڑا تھا کہ یہ جائیں اور میں اٹھا لوں. دونوں ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں. چلیے خیر. جناب میرے والد صاحب ہسپتال میں ہیں. آپ کے والد صاحب جی بیمار ہیں کیا؟ نہیں وہ ڈاکٹر ہے. بکواس بند کرو. جناب زبردستی صاحب آپ ایک سوال کا جواب بتائیے. جی سوال یہ ہے کہ کولڈ ڈرنک نقصان دہ ہے یا فائدہ مند؟ کوئی پلا دے تو فائدہ، اور اگر پلانی پڑے تو نقصان دہ ہے. کنجوس کہیں کے. جناب پیچیدہ صاحب آپ نے امتحان دیا ہے؟ جی بہت دیا ہے. اس پر ایک شعر سنیے. سنائیے. امتحان ہم نے دیے ہیں نوجوانوں میں بہت، امتحان ہم نے دیے ہیں نوجوانوں میں بہت، پھر بھی رہتے ہیں فیل داستانوں میں بہت. اب فیل ہو گئے. کیوں فیل ہوئے آپ؟ تو بھائی صاحب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں یہ فیل کیوں ہوئے. آپ نے کیا تھا کیا؟ نہیں آپ سنیے پتہ چل جائے گا. جی سنائیے. لگتا نہیں ہے دل میرا. اچانک سے آپ توجہ چاہوں گا آپ کے جی لگتا نہیں ہے دل میرا اب کسی سوال میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اب کسی سوال میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اب کسی سوال میں، کس کی بنی ہے یارو امتحان حال میں. کیا بات ہے. اور وقت دراز مانگ کر لائے تھے 4 گھنٹے. جی. اور وقت دراز مانگ کر لائے تھے 4 گھنٹے، 2 سوچنے میں گزر گئے اور 2 پوچھنے میں. کتابوں سے واسطہ نہیں ہوگا تو ایسا ہی ہوگا. جناب زبردستی صاحب جی آپ کوئی شعر سنائیے. سنیے گا. جی. ہزاروں خواہشیں ایسی. پیچیدہ صاحب جی تباہی صاحب آپ بھی سنیے گا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. جی. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تباہی صاحب سڑی ہوئی گرمی ہے باہر کم نکلے. بڑھیا مشورہ ہے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اور سڑی ہوئی گرمی ہے باہر کم نکلے. اور چائے کی چاہت میں، توجہ چاہوں گا، اور چائے کی چاہت میں اکثر درسگاہ سے ہم نکلے. استاد نے پکڑ کر پوچھا کس درسگاہ سے تم نکلے. یہ تو آپ کا معمول ہے روزانہ کا. اچھا آپ آج کل کے محاوروں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آج کل کے سارے محاورے عورتوں کے بجائے مردوں پر بنائے گئے ہیں. جی بالکل. مثال کے طور پر آوارہ تو گلی کی کتیا بھی ہو سکتی تھی، لیکن بدنام صرف کتوں کو کیا کہ گلی کا کتا آوارہ ہوتا ہے. بات تو صحیح ہے. اور اسی طرح جب مچھلی جل کی رانی ہے تو مچھلا کو بادشاہ ہونا چاہیے. جی بالکل. لیکن ایسا نہیں، اس کو درمیان سے ہی نکال دیا. مرد صرف اور صرف ظلم صرف اور صرف مردوں پر ہے. بات تو صحیح ہے، ظلم مردوں پر جاری ہے. اس پر ایک شعر یاد آیا جی کہ جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے، جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے کہ تم نے شوہر کو ہانڈی کیوں ماری تھی. جج نے پوچھا غصے میں ایک عورت سے کہ تم نے شوہر کو ہانڈی کیوں ماری تھی. اس پر وہ معصوم سی دیورانی یوں بولی، اس پر وہ معصوم سی دیورانی یوں بولی
کہ डेग उठानी चाहिए थी वो भारी थी। तो मर्दों पर जुल्म जारी है। खैर इसको छोड़िए जनाब पेचीदा साहब, जी, अमीर बनने का कोई तरीका बताइए। जो शख्स इन अल्फाज को बाहर कसरत से दोहराएगा वो कुछ ही दिनों में माला माल हो जाएगा। कौन से अल्फाज? अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दो भाई साहब, दुआएं दूंगा सुबह शाम भाई साहब। आपने 10 की तहदीद कर दी, हमारे नाज़रीन आपको 150 का भी दे सकते हैं। अरे अहमक, फकीरी छोड़ो, बड़ा से बड़ा ख्वाब देखो और उसे पूरा करने की कोशिश करो तो फिर आगे बढ़ोगे। ख्वाब देखता हूँ, सुबह याद ही नहीं रहता तो पूरा कैसे करूँ? मेरा ये मतलब नहीं था। खैर इसको छोड़िए, आपको कौन सा मशरूब पसंद है? चाय। ये तो गलत है। चाय की जगह दूध पिया करें। दूध के बहुत से फायदे हैं, मसलन दूध पीने से दिमाग तेज होता है। जनाब झूठ मत बोलिए, अगर ऐसा होता तो भैंस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। लेकिन आप कभी इंजीनियर नहीं हो सकते पीकर भी। खैर जनाब जबरदस्ती साहब सुनाए कि आप कहानी भी कहते हैं। जी जी कहता हूँ। चलिए आप एक कहानी सुनाइए जिसका उन्वान हो जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक दिन हम दोस्त के घर गए जी। वो सोया हुआ था और एक दिन वो मेरे घर आया, हम सोए हुए थे। नतीजा जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या बात है। नाजरीन अब हम पूरी तरह मुतवज्जा होते हैं अपने तीसरे मेहमान, दिल्ली की झोपड़पट्टी से आने वाले शायर गर्दो गुबार, न पैदल न सवार, गरीबों के जॉन एलिया, मिर्जा अचानक देहलवी की तरफ। मिर्जा साहब शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया। मिर्जा साहब आजकल जो समाज में लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो तो खड़े होकर के मत देखो, बैठ जाओ ताकि पीछे वालों को भी नजर आए।